السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی عید قرباں کے اس موقع کے حوالے سے اپنے بچوں کو یہ کہانی ضرور سنائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قربانی اور ایمان۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی جتنی طاقتور اور متاثر کن کہانیاں کم ہیں۔ ان کی زندگی غیر متزلزل ایمان، صبر اور اللہ کی خاطر آخری قربانی کا ثبوت ہے۔ اس کے سفر سے جو سبق ہم سیکھتے ہیں وہ ہمیں انسانوں اور ان کے خالق کے درمیان گہرے بندھن کی یاد دلاتا ہے اور سخت ترین امتحانات کا سامنا کرتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی اہمیت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاندار کہانی کو تلاش کریں گے، جو اللہ پر ان کے گہرے بھروسے اور ان کی آزمائشوں اور ان کی قربانیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جو آج کے مومنین کے لیے لازوال اسباق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جو بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابتدائی عمر سے وہ مختلف تھا، جبکہ اس کے آس پاس کے لوگ پتھر اور لکڑی سے بنے مجسموں کو دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کے طریقوں کی فضولیت کو تسلیم کیا کہ اس کا دل اور روح اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ ہوئے، جو ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ سمجھ بوجھ اسے اپنے خاندان سے وراثت میں نہیں ملا تھا، بلکہ یہ ایک حقیقت تھی جس کی طرف سے اللہ نے خود ان کی رہنمائی فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پیغام کی تبلیغ شروع کی تو انہیں اپنے والد سمیت اپنے لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس انکار نے اسے روکا نہیں۔ ابراہیم نے اپنے عقیدے پر پختہ یقین رکھا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ان کی کہانی ہمیں حق کے لیے کھڑے ہونے کی اہمیت سکھاتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم اقلیت میں ہوں۔ آگ کا امتحان، ایمان کا ایک معجزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ ان کا شان نمرود کے ساتھ تصادم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر بادشاہ کی الوہیت کے جھوٹے دعووں کو چیلنج کیا اور اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ غصے میں آ کر نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے عقائد کی سزا کے طور پر بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، لیکن یہ لمحہ جو یقینی موت کی طرح لگتا تھا، اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک میں بدل گیا۔ آگ کے گرجتے ہوئے شعلوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور محفوظ رہیں۔ وہ آگ سے بالکل بھی بے ضرر نکلا۔ ایمان کی طاقت اور اپنے نیک بندوں پر اللہ کی حفاظت کا زندہ ثبوت۔ یہ لمحہ ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو کوئی بھی آزمائش یا مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ ہم اس پر قابو پا سکیں۔ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا، اگر ہم اس پر بھروسہ کریں تو وہ ہماری اپنی ذاتی جدوجہد کے ذریعے مدد ہماری کر سکتا ہے۔ آخری قربانی، باپ کا ایمان کا امتحان۔ شاید کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے زیادہ جذباتی اور معروف باب ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہے، اور وہ اللہ نے ان سے جو قربانی دینے کو کہا تھا۔ برسوں سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ہجر رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ہاجرہ بچے کی خواہش رکھتے تھے۔ بہت دعا اور صبر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، لیکن جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی نعمت سے لطف اندوز ہونا شروع کیا، انہیں ایک ناقابل تصور امتحان دیا گیا۔ اللہ نے انہیں اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔
امتحان صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ خواب کا اشتراک کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایک قابل ذکر درجے کی اطاعت اور ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے والد، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم کی تعمیل کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا بنا دیا، ان کی جان بچائی۔ یہ واقعہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ جہاں تک دنیا بھر کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت اور اللہ کی اطاعت کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے سبق، اللہ پر کامل بھروسہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں اللہ کے حکمت پر مکمل بھروسہ رکھنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کو برداشت کرنا ناممکن لگتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کے ذریعے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے منصوبے کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو وہ بہترین نتائج کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کی اطاعت، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اللہ کی اطاعت کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے، یہاں تک کہ جب یہ مشکل ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری قربانی دینے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس کو غیر متزلزل فرمانبرداری ایمان کی سطح کو ظاہر کرتی ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ آزمائشوں میں صبر، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ آگ میں ڈالے جانے سے لے کر اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی بنجر زمین میں چھوڑنے تک، اور بالآخر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو کہا گیا، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام صبر اور وفادار رہے۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر زندگی کے مشکلات پر قابو پانے کی کلید ہے۔ عظیم تر بھلائی کے لیے قربانی کا تصور ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کے دل میں ہے، خواہ وہ اپنی آسودگی، اپنے خاندان یا اپنی خواہشات کی قربانی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی خاطر اس چیز کو ترک کرنے کے لیے تیار رہتے تھے جو ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ قربانی کی یہ سطح ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب سیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سے اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت، دولت یا خواہشات کو راست بازی کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث اٹل ایمان، عقیدت اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں سے ایک ہے۔ وہ نہ صرف اسلام میں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی قابل احترام ہیں۔ توحید کی تاریخ میں ایک مرکزی شخصیت کے طور پر ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کی زندگی تمام مومنین کے لیے روشنی کا مینار ہے، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے، چاہے ہمیں درپیش چیلنجز سے قطع نظر ہو۔ اس کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ ایمان صرف اللہ پر یقین کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے اس یقین کو ظاہر کرنے کے بارے میں بھی ہے، چاہے یہ روزانہ کی چھوٹی قربانیوں کے ذریعے ہو یا ایمان کی بڑی آزمائشوں کے ذریعے۔ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی مثال پر عمل کرنے اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ حیات اسماعیل علیہ السلام کو تحفظ کیوں دیا گیا؟
اب ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تھا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکم اس لیے ہوا کہ سراپائے احسار و قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے کہ راہ حق میں قربانیاں دینے کا آغاز انبیاء کی سنت ہے، اور بچا اس لیے گیا، یعنی بچایا اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانا اس لیے کہ اس اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو جنت سے لائے گئے مینڈے کی قربانی کی صورت میں عظیم ذبح کے ساتھ بدل دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ و مامون رہے۔ نتیجہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایمان اور قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک تاریخی کہانی نہیں ہے، یہ ایک رہنما ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہر روز ہمیں ایسے لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ہم سے اپنے ایمان کی خاطر کچھ قربان کرنے کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ وقت ہو، سکون ہو یا ذاتی خواہشات۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، یہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ جیسا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرتے ہیں، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ سچے ایمان کے لیے یقین اور عمل دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر آزمائش یا امتحان میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ایک عظیم مقصد کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قربانی، صبر اور اطاعت کے اسباق کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں شامل کر کے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو۔ ہم سب کو ایمان اور عقیدت کے ساتھ اپنے اپنے امتحان کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔